ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعت ہی نعت میں آج حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ وارثیہ کے ایک بہت ہی معروف بزرگ اور بہت ہی معروف شاعر کا کلام ہم نے شامل کیا، اور کیسے کیسے کلام ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معروف کلام ہیں کہ جنہیں ہم شامل کر سکتے تھے، لیکن قلت وقت کے سبب شامل نہیں کیے جا سکے۔ بہر صورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ ٹریبیوٹ پیش کریں گے بہت ہی عمدہ شاعر اور بہت ہی قادر الکلام شاعر حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ کل ان کے کلام کو شامل کیا جائے گا، مختصر ان کی بایوگرافی بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور یہ سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا۔ اس میں ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمانے کے لیے حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات آذان فجر کے بعد بھی لیے جائیں گے۔ تو ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جتنے طور پر ممکنہ سوالات ہیں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میں بھائی عامر فیاضی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اپنے نفس کو کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ اور جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی مجھے قاری صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس تقریباً 18 تولے زیور ہے نا، جو میرے بیٹے نے بینک میں رکھوایا کہ مدنی سے کوئی پیسے لیے بینک سے اپنی کسی ضرورت کے تحت، تو وہ میرا مطلب میرے شوہر کا بیٹا ہے، تو مجھے اس کو دینا پڑا۔ کیا اس کو مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کیونکہ میرے پاس تو کوئی بھی وسائل نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن ہے۔ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کے سوالات کو شامل کیا ہم نے، اور جوابات بھی انشاءاللہ آپ کی شامل کریں گے، لیکن اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم۔ اذان فجر ہوگی، اس کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، اور یہ جو سوالات شامل ہوئے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اذان فجر کے وقفے کے بعد۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 22واں روزہ اختیار کیا، اور آج ایک بار پھر ہمیں انشاءاللہ آنے والی شب جو ہے وہ تا قرات میسر ہوگی، دوسری تا قرات اس ماہ رمضان المبارک کی، اور ان مبارک 5 راتوں میں سے ایک رات ہمیں میسر آئے گی انشاءاللہ، کہ جس کا سال بھر انتظار رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ ہماری تمام عبادات کو، روزوں کو قبول فرمائے، اور آنے والے جو روزے ہیں اور عبادات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سوالات کو شامل کر رہے ہیں، اور جو گزشتہ 2 سوالات تھے ان کے بھی جوابات کو شامل کریں گے۔ اب جلدی آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ کے وہ تمام سوالات کے جو نہ شامل ہو سکے اب تک، اور وہ کالر کے جو شکایت رکھتے ہیں کہ جناب ہماری کال نہیں ملتی، آپ کے لیے اوپن ہے یہاں کی تمام لائنیں، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی مصعب، میں چاہتا ہوں جوابات عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور کویسچن تھا کہ یہ چکنائی زیادہ کھانا، کیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو جی بالکل کہلائے گا۔ جو آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں کثرت سے چکنائی کھانا، یہ تو کولیسٹرول بڑھائے گا اور پھر یہ ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ مطلب سائلنٹ سوسائڈ کیس کہہ لیں آپ اس کو، کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بے احتیاطیاں کر کے موت کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی موت کا اب تو وقت مخصوص ہی ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی بے احتیاطیاں کرنا یہ گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر نیگیٹو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں تو پھر تو گناہ ہے، چکنائی وغیرہ کھانا، بالکل اس سے بچنا ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے سوتیلے بیٹے نے 18 تولہ سونا لے کے اس کو بینک میں رکھوا کے اس سے لون لیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آپ بینک میں یا کسی شخص کے پاس رکھ کے قرضہ لیتے ہیں تو جو کچھ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت رہن کی ہے، اس کو مرہون شے کہتے ہیں، اور رہن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپ کے قبضے میں، اگر پھر اس پہ سال گزرے گا تو بنے گی، جب تک وہ حالت رہن میں ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حاملہ بہن کو روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کو روزہ رکھنا فرض ہے، بس اس میں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنا آپ کی جان کے لیے یا بچے کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں۔ ایک یہ اوفیری کویسچن تھا، یہ پڑوسی ملک کا ایک کیس ہے کہ وہ والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، 60 سالہ والدہ ہیں، اور کووڈ تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے، یہ رہتے ہیں UAE میں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم والدہ کو وہاں عدت نہ کروائیں، یہاں لے آئیں، اس احتیاط کی وجہ سے کہ یہاں دیکھ بھال صحیح ہو جائے گی، وہاں پہ پرابلم ہوگی تو لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ویسے تو عورت دوران عدت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی،
لیکن اس قسم کے کیسز میں کہ جب کہ علاج کروانا ہو یا اور کوئی شرعی ضرورت ہو تو پھر بالکل آپ والدہ کو وہاں بلوا سکتے ہیں، لیکن یہ باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہوگی، کنٹینیو وہاں جا کے کر لیں وہ. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، سوال. میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر میں 3 سال سے ہوں، 2 میرے بچے ہیں اور میرے شوہر مجھے لے کر نہیں جا رہے، تو میں آپ کو خرچہ وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا میں خطرانہ وغیرہ لے سکتی ہوں کہ نہیں؟ صرف ایک بھائی میرے تو فالٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی لیڈیز نکاح کرے وہ صرف قانونی کرے، دستاویز اور ہے نا شرعی نہیں کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا. اگر ریپیٹ کر دیں تو بہت اچھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ. اچھا، یہ خرچے کا بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی شاید 2 بیٹیاں ہیں، شوہر خرچہ نہیں دے رہے، یوں کہہ رہے ہیں. اب پتہ نہیں ڈائیورس ہوئی ہے یا کیا ہوا مثلا. بہرحال یہ جب تک بچیاں نابالغ ہیں، 3 سال سے اپنی والدہ کے گھر پہ ہیں. ٹھیک ہے، جب تک بچیاں نابالغ ہیں باپ پر نان نفقہ واجب ہے، چاہے ماں سے ان کے کیسے بھی تعلقات ہوں، یعنی میاں بیوی کے، لیکن بہرحال بچوں کا حق تو باپ کے اوپر رہے گا. تو اگر وہ نہیں دیں گے تو شدید گناہ گار ہوں گے، اور یہ بچے بروز قیامت ان کی گرفت کر سکتے ہیں. اور یہ کویسچن کو سمجھ نہیں اچھا، آیا یہ تھا. سوال یہ تھا جو سمجھ میں آیا، بڑا کنفیوز سوال ہے کہ قانوناً تو نکاح ہو گیا لیکن ایجاب و قبول جو زبان سے ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا، تو شرعی نکاح جسے. ہاں دیکھیں، اصل تو شرعی نکاح ہے ایجاب و قبول. اگر فارم ویسی کسی نے فل کر کے اس پہ دستخط کر دیے تو وہ تو نہیں ہوگا جب تک کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، جو دونوں مسلمان ہوں اور 2 مرد ہوں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان کے سامنے باقاعدہ یہ ایجاب و قبول کریں گے تو شرعی لحاظ سے میاں بیوی ہوں گے، ورنہ کاغذی کارروائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک. کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. 2-3 ایکڑ رقبہ بھی ہے، کیا وہ زکات نہیں، لے دوبارہ سکتی دوبارہ ہے؟ ریپیٹ کریں شروع سے سوال. ایک خاتون ہے جس کو اپنے شوہر کی پینشن مل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو 2-3 بچے ہیں، اور اس نے ایک اضافی مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، 2-3 ایکڑ رقبہ بھی ہے اس کا، کیا وہ زکات لے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر 4.25 تولے سونا ہے تو کتنا جو ہے نا وہ رقم ہونی چاہیے اس کے ساتھ تو زکات کا نصاب پورا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میری وائف کا جو زکات ہے وہ کیا میں اپنے رشتہ داروں میں دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب. جی کالر ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. جناب میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ کہ مسواک میں کوئی زیتون کی مسواک وغیرہ روزے میں منع ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا منجن کر سکتے ہیں. اور تیسرا سوال، میں نے ایک کلپ دیکھا ہے کہ استنجے میں زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے، کسی مولوی صاحب کو میں نے کلپ دیکھا کہ وہ معدے میں پانی چلا جائے گا. جی جی جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. مصطفیٰ کیا فرمائیے گا؟ تو ایک تو یہ جو بہن کا فرمایا کہ وہ باقاعدہ شوہر کی پینشن بھی لے رہی ہیں، ماشاءاللہ مکان بھی کرائے پہ چل رہا ہے، کچھ زمین رقبہ بھی ان کے پاس ہے. تو دیکھیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف بیوہ ہونا زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اصل تو شرعی فقیر ہونا یہ شرط ہوتا ہے، اور ان بہن کے پاس کافی مال ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، اس لیے اجتناب کریں. یہ کہتے ہیں 4 تولہ سونا کے ساتھ کتنی رقم ہو تو نصاب پورا ہوگا. دیکھیں سال گزر جائے اور کچھ رقم آپ کی بینک میں رکھیے، چاہے 1000 ہی کیوں نہ ہو، دونوں کو ملائیں گے. اور یقینی سی بات ہے 4 تولہ کے ساتھ 1000 ملے گا تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو بالکل نصاب بن ہی رہا ہے. تو اس ٹوٹل کے اوپر پھر زکوٰۃ بنے گی. یعنی جو زائد رقم ہے وہ کوئی اس کی مقدار مقرر نہیں، بس آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ، یعنی وہ خرچ کرنے والی نہ ہو، کوئی قرض ادا کرنے والا نہ ہو، رکھیے بینک کے اندر تو اس کو ایڈ کرتے ہیں اور زکوٰۃ بنتی ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ وائف کی زکوٰۃ ہے، کیا میں اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہوں؟ تو بالکل آپ دے سکتے ہیں، لیکن وائف کی اجازت سے، کیونکہ ان کا مال ہے، وہ جس کو دینا چاہیں. اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ کریں، اگر وہ دے دیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. مسواک کوئی بھی ایسی جو ذائقے دار ہو، کوشش کریں کہ اس کو حالت روزہ میں بہت ہلکا سا گیلا کر کے اچھی طرح نچوڑ دیں تاکہ منہ میں بہت زیادہ ذائقہ نہ پھیلے، اور اس کو حلق میں نہ جانے دیں. کوشش کریں، یہی منجن کا حکم ہے کہ اچھی طرح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اس کے بعد اچھی طرح اس کو پھینکیں، کوئی بھی ذرہ حلق میں نہ جائے.
اور باقی یہ استنجا کے اندر استنجا کا پانی معدے میں کیسے چڑھ جائے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس میں لوگ بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ بہت اوپر ایک مقام ہوتا ہے، اس کو حقنہ کا مقام کہتے ہیں، کسی کو قبض ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پچکاری مارتے ہیں، یہ حکیم حضرات ہوتے ہیں، اس سے پھر وہ تر ہو جاتی ہیں آنتیں، اور پھر وہ آنتیں کھل جاتی ہیں، تو وہاں تک اگر پانی چڑھے کہیں جا کے پھر ہوتا ہے تو عام طور پہ استنجا کرنے سے اس طریقے سے پانی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ صحیح طہارت بھی نہیں کر پاتے گھبرانے کی وجہ سے اور وہ ناپاک رہ جاتے ہیں، تو اس طرح بالکل گھبرائیں نہیں، آپ آرام سے استنجا کریں، اس مقام تک پانی پہنچتا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ یہ ہوتا ہے فتویٰ کہ جو کلیئر کر دیتا ہے، ابہام میں نہیں ڈالتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر کہ وہ لوگ ابہام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ حلال دوا سے اگر شفا نہیں مل رہی ہو تو مجبوری میں ڈاکٹر اگر بولے تو جو دوا جس میں حرام چیز شامل ہے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بھی فرماتے ہیں علماء کرام کے حرام چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، تو مطلب پھر کس طرح سے وہ شفا ہوگی؟ ٹھیک ہے بھائی، ضرور شامل کریں گے آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ جی سر، میں یہ سوال ہے کہ میں پچھلی بار اعتکاف میں بیٹھی تھی نا، تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں 23 رمضان کو اٹھ گئی تھی، تو ان سے پوچھ کے مفتی صاحب سے بتاتے کہ کیا کفارہ ادا کرنا ہے یا کچھ بھی جو بھی ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ یہ اعتکاف میں بیٹھی تھی، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب کیا کہیے؟ ہاں دیکھیں، یہ جو کہا ہے کہ یہ حرام میں شفا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شراب کو جب حرام کیا تو اس سے فائدے سلب کیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں فائدے سلب سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل فائدے اس کے ختم ہو گئے۔ لوگ شراب پیتے ہیں باہر کے ملکوں میں، وہ ان کو گرم رکھتی ہے، سردی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اکثر دواؤں میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے اور اس سے شفا حاصل ہو رہی ہے، فزیکلی طور پہ چیز موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اقوال یا بعض احادیث کے وہ مفاہیم نہیں ہوتے جو آپ ظاہری اعتبار سے سمجھ رہے ہیں۔ اور ہومیوپیتھ جو میڈیسن ہے اس میں میکسیمم میں ہومیوپیتھک میں 99.99% الکوہل ملتی ایلوپیتھک ہے، میں بھی جو استھما کے اور جو کھانسی سے بالکل اس میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ شوگر کی دیکھیں گولیاں جو ہوتی ہیں، میرے ایک دوست ہیں وہ کوریا کے اندر تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو گندگی ہوتی ہے انسان کی، اس سے لے کر اس میں 2 طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، گڈ بیکٹیریا، بیڈ بیکٹیریا۔ گڈ بیکٹیریاز نکال کے یہ بعض اوقات شوگر کی گولی میں ڈالے جاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج آپ میڈیسنز کی اصل دیکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ ان چیزوں کی آمیزش ہے، لہٰذا ہماری شریعت جو ہے، ہم نے ایک دلیل اس پر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام رکھا، بہتے خون کو حرام رکھا، مردار کو حرام رکھا، لیکن ساتھ ہی متصلاً فرمایا کہ اگر کوئی حالت استرار میں ہے اور سرکشی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں پھر یہ حکم ہوتا ہے۔ آج نہ ماہر ڈاکٹر مل رہے ہیں، نہ ماہر حکیم مل رہے ہیں، چلیں اگر کہیں بھائی حکیم سے علاج کروا لیں، حکیم ماہر مل کہاں رہے ہیں آج کل، تو کہاں جائے گا آدمی؟ اس کا مطلب ہے وہ ایسے رہے۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن ہم فتویٰ دے رہے ہیں، فتوے میں بہت آسانی اور رعایت ہوتی ہے، لوگوں کو کرنے دیں۔ اگر حلال سے علاج نہیں ہو رہا تو حرام سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق جی زکوٰۃ کے متعلق یہ سوال ہے کہ جو شرعی فقیر ہوتے ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس مال ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے جو وہ مطلب جمع تو کر نہیں پاتے، ماشاءاللہ سے ساری خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو انسان زکوٰۃ نکالتا ہے وہ سیونگ کر کے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جتنا مال ان کے پاس آتا ہے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ مطلب پھر اس طرح سے وہ شرعی فقیر ہے ہمیشہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ جی بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہم اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا یہ سوال ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ، میرا یہ سوال ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ صحیح ہے کیا؟ آپ کا سانس پھول رہا ہے، آواز آپ کا سوال نہیں آ رہا ہے۔
अच्छा सॉरी, जी जी मेरा ये सवाल है कि डिजिटल आर्ट जो होती है, जिसे डिजिटल करेक्टर जो बनाना होता है, ठीक है। इंसान बना सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप पहुंच गया सवाल आपका। जी मुस्तफ़, क्या कहिए? देखिए, भाई के इंतकाल के लिए अगर ये गई हैं तो एतिकाफ़ तो फासिद हो गया। फासिद हो गया। अब ये रमज़ान के बाद किसी भी एक दिन क़ज़ा की नीयत, क़ज़ा अदा करने की नीयत से ग़ुरूब आफ्ताब से पहले जाए एतिकाफ़ में चली जाएँ, यानी वो एक रूम में, और बाकायदा रोज़ा भी रखेंगी, वो एक पूरा रोज़ा पूरा करें और एतिकाफ़ एक दिन का, फिर शाम को बाहर निकल आएँ। तो बस पूरे ये एतिकाफ़ की क़ज़ा एक दिन से होती है, एक दिन से। क्योंकि ये मुत्तसिलन एक ही इबादत है, ये कोई अलग 10 इबादत नहीं है कि हम 10 क़ज़ाएँ कहें। तो एक दिन अगर क़ज़ा अदा कर लेंगे तो ये एतिकाफ़ की क़ज़ा अदा हो जाएगी। एक इन्होंने कहा कि बाद शरई फ़कीर ऐसे होते हैं, उनको ज़कात दें तो वो बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं, हम जमा कर करके थक जाते हैं और वो आराम से खर्च कर रहे हैं। शिकायत भी थी, सवाल भी था, शिकायत भी थी जी, और ये बिल्कुल बजा शिकायत है। और हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी ऐसे को देख के वो अपनी आम ख्वाहिशात पूरी करता है और इतना ज़्यादा मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग एक जगह से नहीं लेते, 10 जगह से लेते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, एक शख्स ने मुझे कहा कि हम ज़कात जमा कर रहे हैं गरीब की शादी के लिए, और अमाउंट कितना, 27 लाख यूके में जमा कर रहे हैं वो चंदा, 27 लाख उनको। अब 27 लाख की शादी कोई, ये 27 बच्चियों की शादी हो जाए 1-1 लाख के अंदर, तो ये मसला होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई इस तरह बेजा खर्च कर रहा है अपने ख्वाहिशात, तो फिर उसको थोड़ा दें और दूसरे शरई फ़कीरों को देकर उनको दें जो इनसे ज़्यादा मुस्तहक हैं। एतिकाफ़ में अगर अटैच बात है तो गुंजाइश निकल जाएगी कि बहन जाकर अटैच बात में गुस्ल कर लें, लेकिन अगर बाहर है तो फिर ठंडक वाला गुस्ल ना करें। अगर वाजिब हो जाए तो कर लें, क्योंकि फिर वो वही फ़िनाए मस्जिद वाला हुक्म हो जाएगा, बिला ज़रूरत वहाँ पे ना निकलें, एहतियात ही करें। डिजिटल आर्ट जो है ये जायज़ है, अब आप बना क्या रहे हैं बस ये देखा जाएगा। अगर उसमें कोई फुहश चीज़ है, कोई गलत चीज़ है तो उससे इज्तिनाब करना होगा। आयात अहादीस वगैरह कोई, हाँ, अगर ये इस किस्म मजहबी, जी हाँ बिल्कुल दीनी हो, मजहबी हो, वैसी सीनरीज वगैरह हैं, उनको करने में कोई हरज नहीं। ठीक है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। मुफ्ती साहब से मैंने पूछना था कि जो मिलावट शुदा चीजें होती हैं, मतलब दूध, मिर्चें वगैरह, इनको फरोख्त करने वाले के बारे में क्या हुक्म होगा? ठीक है भैया, मालूम करते हैं, एक जवाब पे आ जाते हैं। जी मुझसे देखिए, मसला ये है कि मिलावट क्या है, ये धोखा है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, सरकार ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। अच्छा, मिलावट जो की जाती है फिर वो दो तरह की होती है, वो खुद एक माल होती है या माल नहीं होती। जैसे गंदम के अंदर मिट्टी भर देना, अब वो माल नहीं है मिट्टी, और या फिर दूध के अंदर पानी मिलाना, पानी माल है बाकायदा। अब उलमा फरमाते हैं कि अगर तो धोखा इंसान दे रहा है तो मिलावट हराम है, यानी दूध ही कहकर दे रहा हो, काली मिर्चों के अंदर पपीते के बीज मिलाएं लेकिन बता नहीं रहा, और लाल मिर्चों के अंदर बुरादा रंग कर डाला हुआ है और बता नहीं रहा, तो ये धोखा दही की वजह से हराम। अच्छा, दूसरा बता रहा है लेकिन बेजा चीज़ डाली हुई है, जैसे गंदम कि भाई ये बोरी 10 किलो की है लेकिन 1 किलो मिट्टी होगी, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि 1 किलो की मिट्टी की आप कीमत गंदम की ले रहे हैं और मिट्टी दे रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप जायज़ चीज़ डाल रहे हैं, माल वाली चीज़ डाल रहे हैं और बता रहे हैं, ये हराम नहीं है। अगर एक दूध वाला कहता है कि भाई इसमें 3 पाव दूध है, 1 पाव पानी मिलाया है, लेना है ले, नहीं लेना है ले, अब वो पानी भी माल है, दूध भी माल है, और वो धोखा भी नहीं दे रहा। ये बिल्कुल दूध वाले तो होते ही नहीं मुझसे, होते हैं, पानी भी है इसमें। हाँ होते हैं, वो बिल्कुल ढटाई से बोलते हैं, वो शायद आपके सामने नहीं हुआ, बड़े देखे ढटाई हो गई अब तो, ये कर रहे हैं, कहते हैं अगर गुजारा ही नहीं होता क्या करें। तो अगर ये बता कर करेंगे तो शरअन इजाज़त है, क्योंकि अब सामने वाले को धोखा नहीं है, वो चाहे तो ना लें, किसी और से ले ले, अब जायज़ हो जाए। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, महबूब अर्ज कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद के अंदर जो जुमे वाले दिन चंदा जमा करते हैं, बॉक्स लेकर के या कपड़ा लेकर के, वो कैसा जायज़ है या नहीं? दूसरा ये कि 4 रकात तरावी के बाद जो दुआ पड़ी जाती है उसकी शरई हैसियत क्या है? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो हम इफ्तार करते हैं, मगरिब की नमाज कितनी देर लेट तक हम पढ़ सकते हैं? खाना खाते खाते ज्यादा देर भी हो जाती है कभी। ठीक है जनाब, ठीक है, शामिल करते हैं। गालिबन एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी मुझसे। जी देखिए, मस्जिद में चंदा बिल्कुल जायज़ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चंदा जमा फरमाया है, आपने तरगीब दी है, सहाबा किराम लेकर आए हैं, तो फ़ी नफ्सी चंदा तो मना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि खुतबा हो रहा हो और चंदा करना शुरू कर दें, वो गलत है बिल्कुल उस टाइम। और इसी तरह के अगर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके सामने से गुजर के चंदा कर रहे हैं, ये भी गुनाह होगा। वैसे चंदा करना शरन जायज़ है।
4 رکعت تراویح کے بعد دعا پڑھنا مستحب ہے، پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی تسبیح ہاں، اور کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دعا اور دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا سال تو جی ہاں بالکل، آپ ذکر الہی کریں، درشی پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے دور میں ستاروں کو دیکھ کر اور سورج کی چال کو دیکھ کر وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ اس وقت فقہا نے فرمایا کہ اتنا مغرب میں تاخیر کرنا کہ ستارے نکل آئیں مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اندازہ تو ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو اتنی تاخیر کرنے سے نماز قضا ہونے کا خوف۔ لیکن اب جو ہے وہ ٹائم کے کیلنڈر اتنے پرفیکٹ آ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عشاء کب شروع ہوگی، اب وہ تاخیر اب گناہ نہیں ہے۔ تو اب بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغرب جتنی جلدی پڑھی جائے اتنی افضل اور اچھا ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت تاخیر بھی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اور عذر آ جائے تو پھر عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ جو سورج ستارے گتھ جائیں اتنی تاخیر کرنا مکروہ تحریمی تھا، وہ اسی وجہ سے تھا جو میں نے علت بیان کر، وہ علت اب موجود نہیں ہے، تو اگر تاخیر ہو جائے تو بلا کراہت بھی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، ٹرانسمیشن سے ایک ہمارا سوال آیا ہے کہ حلالے کا ذکر کیا قرآن کریم میں موجود ہے؟ مصعب اس کا بھی جواب دیجیے گا، ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، مفتی صاحب سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ جی جی بیٹا بولے، سوال بولیے۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ذات اور جو ہے نفس کے بارے میں آج پروگرام مسئلہ سنا ہے تو آپ نے بہت فرمایا، تو یہ دونوں کیا ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ڈراپ کر دی کال آپ نے۔ ٹھیک جی، حلالہ کے بارے میں بالکل قرآن نے واضح فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر یہ شوہر اپنی بیوی کو اگر تیسری طلاق دے دے تو یہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق ایک خاتون کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، پھر میرے آقا کے پاس آئے اور کہا کہ ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور میں چاہتی ہوں کہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، تو کیا میرے لیے حلال ہوگا؟ سرکار نے فرمایا وہ پہلا شوہر تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ سرکار نے کنایتاً شرم سے فرمایا۔ اچھا، شہد چکھنے سے تعبیر کیا ہے؟ جسمانی دخول، یعنی جسمانی تعلق قائم ہونا، فزیکلی ریلیشن لازم ہے، ان دونوں کو پھر ملایا جاتا ہے۔ اور پھر یوں کہا جاتا ہے پہلا شوہر جب طلاق دے گا تو آپ پہلے اس کی عدت گزاریں، پھر پری پلان نہیں، کنڈیشنل نہیں، اپنی مرضی سے عورت نکاح کرے، پھر ان میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق دے، پھر اس کی عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کو حلالہ کا پروسیس کہہ دیتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ چیز۔ سوال ایک اور بھی آپ کے پاس؟ یہ وہ حمزاد اور نفس کے بارے میں کہا، دیکھیں یہ شرعی لحاظ سے جو نا حمزاد کا کوئی تصور نہیں ہے، نفس کا ہے، روح کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ابھی حمزاد کو انہوں نے شاید یہ نفس کو جو ہمارے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا، قرین جس کو کہتے ہیں، یہ اس کو حمزاد کہہ دیتے ہیں۔ بات حمزاد کو قابو میں کر لو اور وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے گا، تو وہ اس قرین کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی نفس اور یہ ایک چیز نہیں ہے۔ لیدر ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، بلکہ 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال۔ السلام علیکم۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے، ہیلو جی جی آ رہی ہے آواز، آپ سوال کریں۔ جی، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جیسے ہم گھر میں جو کام کرنے آتی ہیں ماسیاں، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی افطار وغیرہ کرتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو لوگ بہت سے لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ماسی کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا یا انہیں کیوں بٹھایا دسترخوان پہ، تو یہ کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے مفتی صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی کہ ایکچولی میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی تھی، اب 10 دن نہیں بیٹھ سکی اس لیے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، تو ابھی لاسٹ جو 3 دن کا میں نے ارادہ کیا ہے، تو وہ تھوڑا سا کنفرم کرنا تھا کہ مطلب کون سی تاریخ سے بیٹھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کی کال کو، آپ کے سوال کو۔ جی صاحب دیکھیں، ہماری شریعت جو ہے نا وہ طبیعتوں کا بڑا لحاظ کرتی ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی بچی غیر کفو میں نکاح کرے تو چونکہ والدین کے لیے باعث شرم و عار ہوتا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے وہ نکاح نہیں ہوگا، یا بعض کے نزدیک موقوف ہوگا والدین کی اجازت پر۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کی کیفیات اور ان کی طبیعتوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔
اب ماسی کو اگر آپ بٹھاتے ہیں، عمومی طور پہ ماسیاں یہ نہاتی وغیرہ نہیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہتی ہیں، تو جسم میں اسمیل، اور پھر یہ کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھویا نہیں دھویا، اس وجہ سے اگر کچھ لوگ آپ کے مہمان کراہت محسوس کر رہے ہوں تو یہ ایک فطری تقاضا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کو حقارت کے اوپر محمول کریں گے، جی حقیر سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں ان کو عزت احترام دیں، آپ ان کو قریب بٹھا لیں، اپنے ساتھ قریب دور بٹھا لیں، لیکن بالکل دسترخوان پہ بٹھا کر اگر لوگ کراہت محسوس کر رہے ہیں تو یہ مناسب فعل نہیں ہے. تھوڑا سا دور بٹھا کر آپ ان کو کھلا دیں اور عزت دیں. اور یہ لیکن میں نے دیکھا ہے جب آپ عزت دیں گے تو وہ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں. یہ چھوٹا طبقے کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کمال ہے اور ہم ان کی کچھ کمزوری بن گئے ہیں. آپ 2-4 دن ان کو افطار کروائیں، 5ویں دن وہ کہے گی میری تنخواہ بڑھا دیں تھوڑی سی، ورنہ میں وہ جو دوسری بہن جو نا زیادہ کی آفر کر رہی ہیں. ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے. تو بہرحال آپ عزت ضرور دیں، لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ باطن میں خرابی پیدا نہ ہو، اور دوسروں کے جذبات و احساسات کا بھی خیال کریں. آخری 3 دن اگر بہن بیٹھنا چاہتی ہیں، وہی ہے کہ لاسٹ 3 ڈیز میں جو تیسرا دن ہے، یعنی آخری سیکنڈ یعنی تھرڈ لاسٹ، اس میں غروب آفتاب سے پہلے آپ پہنچ جائیے گا. اور پھر 3 دن اپنے لگاتار وہاں پہ رہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بچے چونکہ چھوٹے ہیں، آپ وہاں اعتکاف بھی کریں گے، یکسوئی تو مل ہی نہیں سکتے چھوٹے بچوں میں. بہتر یہ ہے، تو بچوں کو ضرورت پڑے گی. جی ہاں بالکل، اس 3 دن میں ہی پڑے گی. تو بہتر یہ ہے، یعنی وہ شوہر کو شاید دینے کا ارادہ رکھتی ہوں گے کہ وہ سنبھالے گا اب 3 دن، تو بیچارہ شوہر نہیں سنبھال سکتا، ہر اس میں آپ کو آواز دے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب آپ کو یکسوئی ملے نا، آپ کمرے میں چلی جائیں اور 1-8 گھنٹے 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں. یکسوئی سے بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے آج نفس کے موضوع پر بہت عمدہ کلام فرمایا اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے. اور ناظرین محترم، آج 22واں روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کیا. یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ مہینہ، یہ راتیں، یہ ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں، جس میں برکت ہی برکت ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بقیہ روزے بھی ہمیں اللہ پاک اسی طرح صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ رحمت سحر میں پہلا سیمی فائنل ہے، مقابلہ حسن نعت کا. ضرور دیکھیے گا، پہلا سیمی فائنل ہے. چونکہ 3 فائنل ہونے ہیں تو کل پہلا سیمی فائنل ہے اس سلسلے کا. اور کل ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے حضرت حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو کل شامل کریں گے. کل اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم اپنے اسکالرز اور علماء سے بات کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.